جس کی ہمارا آپ تعریف بیان کرتے ہیں اور اس سے اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں، جسے اللہ رب العالمین راہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تمام کاموں میں بدترین کام، تمام کاموں میں برا کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم سیدھی اور سچی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جس شخص نے اللہ کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں بہنوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ورس نمبر 21 آیت نمبر 21 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، there has certainly been for you in the messenger of Allah، تمہارے لیے اسوہ، تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے آئیڈیل کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کن کے لیے ہے آئیڈیل، کن کے لیے ہے نمونہ؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ ان دا لاسٹ ڈے، جو اللہ پر اور یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ریممبر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بھی محبت کرتے تھے، اور صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ، احد پہاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے، حدیث نمبر 1482 اٹھا کر پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد جبل یحبنا ونحب، this mountains loves us we love it، وہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، احد پہاڑ، اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک احد پہاڑ ہو کر نبی کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہے، نبی کی بات مانتا ہے، اوبیڈ میسنجر آف اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری حدیث ہے، حدیث نمبر 3675 اٹھا کر پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ چار لوگ احد پہاڑ پر چڑھے۔ احد پہاڑ پر جیسے ہی چڑھے، احد پہاڑ کانپنے لگا، تھرتھرانے لگا، ہلنے لگا احد پہاڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت احد، بائی فارم او احد، ہر جا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہیں، نبی صدیق و شہیدان، اے پروفیٹ، اے صدیق، ٹو میٹرز، ایک نبی تو ہے، ایک صدیقی تو ہے، دو شہیدی تجھ پر سوار ہیں۔ اس کے بعد احد پہاڑ کانپنا بند کر دیا، تھرتھرانا بند کر دیا احد پہاڑ، اس کے بعد نہیں ہلا۔ نبی نے جب کہا بائی فرم اثبت احد، اے احد کیوں کانپتا ہے؟ اس کے بعد احد پہاڑ نے کانپنا بند کر دیا، اسٹاپ ہو گیا، رک گیا، وہ بے جان ہے،
पत्थर जो पहाड़ वो है, वह पहाड़ बेजान है, उससे सवाल नहीं होगा, मरने के बाद उससे क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। बेजान चीज नॉन लिविंग होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने को तैयार है। लेकिन आज का मुसलमान, नबी की हदीस आ जाती है, हदीस वाज़ेह है, जब उसको हदीस सुनाई जाती है, सही बुखारी हदीस नंबर 631, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, प्रे एज़ यू हैव बीन सीन प्रेइंग, तुम नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो उस तरह भाई उसके बाद जब वो भाई जवाब देता है, उसका आंसर क्या होता है कि नहीं, मेरे उलमा से नमाज पढ़ते थे, मेरे इमाम साहब से नमाज पढ़ा करते थे। जब उनसे कही जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की रकात इतनी बताई है, वो कहता है कि नहीं, हमारे उलमा, हमारे इमाम तरावी की रकात इतनी बताई, हम इतने पढ़ेंगे। और प्रचार करते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, बैनर छपाते हैं नबी से मोहब्बत करते हैं, जब मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा कर रहे हैं, उससे छपा रहे हैं। लेकिन जब इत्तिबा की आती है, जब बात इताअत की आती है, बात मानने की आती है, तो अपने उलमा की बात देखते हैं, हमारे उलमा क्या कहते हैं, हमारे इमाम साहब क्या कहते हैं, उनका क्या फतवा है, उनका क्या कौल है। नबी की हदीस को छोड़ दिया जाता है। गौर करिए, अपने आप से सवाल करिए, उस पहाड़ से सवाल नहीं होने वाला है, वो पहाड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करता है। उसने जब बात मानी तभी ना नबी ने कहा कि मैं वह पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। उठाइए हदीस, अबू दाऊद की हदीस है, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 1522 और सुनन निसाई की हदीस है, हदीस नंबर 1304, उठाकर पढ़िए। मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु जलील कदर सहाबी हैं, इनके शान और मकाम के लिए यही काफी तो जन्नती हैं, अल्लाह इनसे राजी है, जन्नत के टिकट मिल चुके हैं। इनकी शान क्या जानते हैं आप? जितने उलमा हैं, जितने आलिम हैं, सबके हेड हैं, सबके लीडर हैं मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआद, बाय अल्लाह आई लव यू मुआद, ए मुआद मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जवाब क्या मिलता है? मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब क्या दिया उनको? वाना अहब्बुका या रसूलुल्लाह, आई लव यू टू मैसेंजर ऑफ अल्लाह। गौर करिए इस बात पे, यहां पर जवाब क्या दिया उन्होंने? या रसूलुल्लाह जाकर कहा, आई लव यू टू या रसूलुल्लाह, नाम नहीं लिया, आई लव यू टू मोहम्मद नहीं कहा उसमें, उन्होंने या रसूलुल्लाह कहा। लेकिन आज के मुसलमान आई लव मोहम्मद का प्रचार कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे, फिर भी अल्लाह की कसम खाकर कह रहे कि मां मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। और उन्होंने एक वसीयत की, एक छोटी सी दुआ बताई, छोटी सी दुआ, लेकिन गौर करिए बताने वाला कौन है, किसने हमें बताया, किसने सिखाया? कायनात के इमाम, नबियों के इमाम, इमाम उल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने ये दुआ बताई। छोटी सी दुआ है कि नमाज के आखिर में ये दुआ पढ़नी चाहिए, या और भी हम ऐसे दुआ पढ़ सकते हैं। ये दुआ वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। छोटी सी मामूली सी दुआ है। ये जितने प्रचार कर रहे हैं, जितने बैनर छपा रहे हैं, जितने स्टेटस स्टोरी कितनी लगा रहे हैं, उनको ये दुआ याद नहीं होगी। अरे नमाज पढ़ेंगे तब ना ये दुआ पढ़ेंगे, नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो दुआ कहां से पढ़ेंगे? वो छोटी सी दुआ। और उठाइए हदीस, मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने शागिर्द इमाम सनाबही रहमतुल्लाह अलैह को, उन्होंने अपने शागिर्द अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह को करते करते, उन्होंने अपने शागिर्द से करते करते ये हदीस आज तक हमसे पहुंची। ये है मोहब्बत का दावा, ये असल मोहब्बत, ये है सच्ची मोहब्बत, जिससे मोहब्बत की जाए, उसके अमल का प्रचार किया जाए। मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु जिस सहाबी से मिलते हैं, जिस ताबई से मिलते हैं, जिस शख्स से मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं, सबसे ये दुआ बताते थे, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई है, ये दुआ मुझे या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, ये दुआ सबसे प्रचार करते थे।
یہ ہے محبت کا تقاضا، یہ ہے سچی محبت، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتی ہے، اس کے عمل کا پرچار کیا جاتا ہے، وائرل کیا جاتا ہے۔ محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب اتباع کی بات آتی ہے، اطاعت کی بات آتی ہے، عہدے کی بات آتی ہے، ہم اپنے اپنے امام کو دیکھتے ہیں، اپنے اپنے علماء کو دیکھتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مائی لارڈ ہیلپ می، اے اللہ، او اللہ ہیلپ می، میری مدد فرما، کس میں؟ علی ذکرک، ریممبر یو، اللہ کو یاد کرنے میں، ذکر کرنے میں۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہی ہم زبان سے سبحان اللہ کہہ دیے، صرف یہی تو ہم زبان سے اللہ اکبر کہہ دیے، یہی ذکر ہے؟ ہم کہتے ہیں سکون کیوں نہیں ملتا ہے؟ سکون کیوں نہیں ملتا ہمیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ رعد سورہ نمبر 13 ورس نمبر 28 آیت نمبر 20 اٹھا کر پڑھیے، تمہیں سکون چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون چاہیے تمہیں بائی دا ریممبر آف اللہ، اللہ کو یاد کرو، سکون اس میں ملے گا۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن کو پڑھا جائے، حدیثیں کو پڑھا جائے، یہ ہے ذکر۔ ذکر کا معنی بہت وسیع ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ اعلی شکر کا، اور کیا ہے؟ وشکر کا، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہمیں آنکھ دیا ہے، ہمیں مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ہمیں آنکھ دیا، ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں، یہی شکر ادا نہیں ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 ورس نمبر 7 میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، گریٹفل، اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں انکریز کرے گا، اس میں بڑھائے گا اور تمہیں دے گا۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، مال دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی راہ میں لگایا جائے، اللہ کی دین میں لگایا جائے۔ وہ حسن عبادت، حسن عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت جو بنا سوار کے کیا جائے، بنا سوار کے۔ اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا، سورہ ملک سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 آیت نمبر 2 میں احسن عملا، کون سا عمل؟ بیٹر عمل، کون سا؟ بیٹر ڈیڈز، احسن عمل، وہ عمل بنا سوار کے کیا جائے، وہ عبادت کرنے میں اللہ میری مدد فرما۔ حسن عبادت، نماز پڑھی جائے، خوشی خوشی کے ساتھ پڑھی جائے، ہمارا دل عبادت کس طرح کی جائے؟ ایسے سمجھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ایسے سمجھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح عبادت کی جائے، یہ ہے حسن عبادت، بنا سوار کی عبادت کی جائے، بیٹر ڈیڈز، احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں بھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تیرا ذکر کرنے کی، تیرا شکر کرنے کی، حسن عبادت کرنے کی میری مدد فرما، ہم سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرنے کی عطا فرما جو محبت صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور ان کا عمل کو پرچار کرنے والا ہمیں بنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا۔ الہ العالمین جہاں مسلمان پریشان حال ان پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جہاں مسلمان بیمار ان کو صحت فرما۔ الہ العالمین جہاں مسلمان قرض دار و قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔